اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام اہل بیت طب اہل بیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انٹرو میں دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام طب اہل بیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موسٹ اولڈیسٹ میڈیسن اینڈ موسٹ ہولیسٹ میڈیسن، اس کے اوپر ہماری بحث کا سلسلہ جاری، اور اس کے اندر بعض ایسی مباحث کا ذکر ہوا، بعض ایسی بحثیں آئیں کہ جو کہ اور کسی طب کے اندر نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ساتھ ساتھ بیان کی گئیں، کیونکہ یہ خالصتاً طب الہی ہے، یہ وحی الہی ہے، تو یہ اور کسی بھی میڈیسن کے اندر، چاہے وہ چائنیز ہو، آیورویدک ہو، ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھی ہو، کہیں پر بھی بعض ایسی مباحث ہیں جو کہ بہت ہی منفرد ہیں، کہیں اور آپ کو ملیں گی نہیں۔ ہم نے ابھی گزشتہ جو ہمارے پروگرامز تھے ان میں ہم نے کینسر کی وجوہات کے اوپر اور اس کے مانوی اور غذا سے اور طب اہل بیت سے، جو اہل بیت علیہ السلام کی دوائیں ہیں ان سے اس کے علاج کا سارا ذکر ہوا، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہارٹ کی جو دل کی بیماریاں ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیوں لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کینسر کے اوپر گفتگو کی، اتنا جان لیوا مرض جو کہ ایک انسان سن کے ہی جو ہے وہ دہل جاتا ہے، اور اس کو آپ نے بتایا کہ اس کا علاج موجود ہے الحمدللہ، اور تمام طریقوں سے، روحانی طریقوں سے بھی، مادی طریقوں سے بھی، طب اہل بیت سے، اہل بیت علیہ السلام کی دواؤں سے بھی، تمام چیزوں سے۔ اب آج ہم بڑھ رہے ہیں دل کی بیماری کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ کیوں مبتلا کیوں ہوتے ہیں لوگ، دل کی بیماریوں کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ پہلے کاز اور اسباب کو دیکھا جائے، اور طب اہل بیت کا تو کام یہ ہے کہ اس کی جڑ کو پہلے نکال دیا جائے، پہلے اسباب۔ جیسے کینسر یہ تھا کہ صرف لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ غذا سے ہوتا ہے، صحیح۔ مثلا آپ نے ریسرچ جو سنی لیٹسٹ کہ نہیں، ڈپریشن سے بھی کینسر ہو سکتا ہے، ہاں جی، ٹینشن سے بھی ہوتا ہے، فوبیا اگر ہوگا اس سے بھی، اگر خوف ڈر ہے، بالکل اسی طرح سے ہارٹ کی بیماریاں بھی اسی طرح سے ہیں۔ دل کی بیماری جو ہے ایک سبب البتہ غذا ہے، غلط غذا کھانے سے دل کے مریض ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ذہن کا بھی اس میں، ہمارے دماغ کا بھی اس میں جو ہم عمل دخل ہے، جیسے کینسر میں ڈپریشن کا عمل دخل تھا، وسوسے والے لوگ جو سودائی اس کی بحث ہو چکی ہے، خوف جن کو رہتا ہے، ٹیمپٹیشن، فوبیا، اسی طرح سے دل کی بیماری میں بھی وہی چیز ہے۔ کیونکہ یہ تو ہم بحث کر چکے کہ بیماریوں کا جو بہت بڑا سبب ہوتا ہے وہ ہارمونز ہوتے ہیں جنہیں ہم سلو پوائزن کہتے ہیں۔ وہ ہارمون جیسے اسٹریس ہارمونز کا نام دیا تھا کہ وہ جہاں بھی چلے جائیں وہ اس آرگن کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، ہارٹ کی طرف چلے جائیں، لنگز کی طرف چلے جائیں۔ صحیح۔ تو پہلے تو دیکھا جائے کہ وہ کھانے کے کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم بیمار ہوتے ہیں دل کی۔ تو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے کہ ہم اگر 2 وقت کھانا کھائیں، قرآن میں 2 وقت کھانے کا ذکر ہے، حدیث میں 2 وقت کھانے کا، کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ 2 وقت کا کھانا، ناشتہ ضروری ہے اور رات کا کھانا ضروری ہے۔ دوپہر میں آپ پھل فروٹ کھا لیں، ہلکا کوئی چیز، مگر کھانا جو ہے 2 وقت ہو تو یقیناً بیماریاں نکل جائیں گی۔ ہارٹ کی بیماری کا سبب زیادہ یہی ہے۔ اب یہ کہ کیا کھائیں، قرآن مجید نے بار بار کہا، تاکید کی کہ بھئی جو کھا رہے ہیں نظر کرو، دیکھو اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں، اس کے اندر کیا ہے، انسان کے باڈی کو کیا چاہیے، جو ریکوائرمنٹ ہے، کیلشیم کتنا چاہیے، آئرن کتنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ کوئی چیز ہم کھا لیتے ہیں تو بیماری کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کولیسٹرول، مثلا کولیسٹرول ضروری بھی ہے، بہت کم ہو جائے تو اس کے بھی نقصانات ہیں، بیلنس میں اگر رہے تو، یا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے، زیادہ تر یہی کولیسٹرول جو آج سبب بتایا جاتا ہے، بات بھی صحیح ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈ، وہ دیکھیے کن چیزوں سے کولیسٹرول بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذرا ہم کم استعمال میں لے لیں، ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ الحمدللہ غذا میں آج تو گوگل میں آپ جا کے یہ 2 منٹ میں فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اصل ہے پیٹ پہ کنٹرول کرنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔
پیٹ پہ کنٹرول اگر انسان کو ہو جائے تو آسانی سے دل کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور انسان محفوظ بھی رہ سکتا ہے. تو جتنی چیزیں جو بہت ہیوی کھانے جسے ہم کہتے ہیں، دیکھیے بہت وقت ہم خود کو خود بیمار کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں مثلا ہم پراٹھے بھی کھا رہے ہیں جناب، پھر انڈے بھی کھا رہے ہیں، پھر جناب گوشت بھی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. واقعاً یہ ظلم ہے خود پہ، اور اسے واقعاً اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ ضرر ہے، اپنے کو ضرر دینا حرام ہے. تو اگر ہمارا ناشتہ دیکھ لیں، جو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی جو بیمار تھے، وہ جناب تیل میں گھی میں جناب پراٹھے تل کے ماشاءاللہ، اور پھر 2 انڈے 4 انڈے، انڈوں میں بھی کولیسٹرول ہے. اگر ناشتہ آپ کا جو ہے ہیلدی ہو جائے تو دل کی بیماری نہیں. مولا علی جب کھاتے تھے. اب انگلینڈ میں رہنے والوں کو آرام سے یہ اوٹ کے بسکٹ مل جاتے ہیں، سیریل جسے کہتے ہیں، دونوں شکلوں میں ہے. وہ کم سے کم مولا کی سنت کے طور پر آپ جو ہے صبح دودھ لے لیں اور اوٹ لے لیں، ٹھیک ہے نا. صبح کو جو مستحب ہے اور آپ کو صرف دل کی بیماری سے نہیں کئی بیماریوں سے بچا لے گا، وہ کیا ہے؟ لال کشمش یا لال انگور. اگر 21 دانے آپ صبح کو 21 دانے کھا لیں لال کشمش کے، تو یقین جانیے آپ کو بیماری ہارٹ کی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جو بڑی والی ہوتی ہے مویز سرخ، جو لال انگور سے جو بناتے ہیں، مویز پھر الگ ہے، الگ چیز ہے، مویز کا رنگ الگ ہے. لال کشمش لال والی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لال کشمش یا لال انگور کھا لیں، ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. دیکھیے اللہ پاک نے جن چیزوں کا کلن اصول بتا رہا ہوں، جن چیزوں کا رنگ لال ہے وہ جناب آپ کھاتے جائیے، نہ خون کا کینسر ہوگا نہ دل کی بیماری ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لال، دیکھیے اللہ نے اس کا رنگ کیوں لال بنایا؟ اس میں حکمت ہے. اللہ حکیم ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. ایک عالم دین ہوتے تھے، وہ ساری بیماریوں کا علاج جو ہے نا سبزیوں سے پھلوں سے کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہر موسم میں جو اللہ پاک نے کوئی پھل خلق کیا ہے نا، وہ اس موسم کی بیماریوں کا علاج. واہ، بالکل لوگ ٹھیک ہو جاتے. اب دیکھیے بادام کی شکل کس جیسی؟ آنکھ جیسی ہے. اب کسی کو بھی آنکھ میں پرابلم ہے، بادام کھا کے دیکھ لیں آپ، یقیناً فائدہ ہوگا. کیشو نٹ، کھاجو کی شکل کڈنی کی جیسی ہے. اللہ نے کیوں بنایا؟ ہم دیکھ کے فکر نہیں کرتے. طبی اہل بیت کا کام پیسے کمانا نہیں ہے، لوگوں کو سستا مفت علاج دینا ہے. صحیح. ہاں جی. اب مثلا برین پر جب آئیں گے، برین کی بیماری پر آپ دیکھیں برین کی شکل، اخروٹ کی برین کی شکل اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ بالکل ویسے ہی خدا کہتا ہے سوچو افلا تتفکرون، کیوں نہیں سوچتے ہو؟ نہیں سوچتے. یہ ساری کائنات میں اللہ کی نشانی ہے. دیکھیے وہ اخروٹ جو دماغ کی ساری بیماریوں کے لیے بہترین چیز ہے. سبحان اللہ. تو اب جب دل کی بیماریاں ہیں وہ خون کے خراب ہونے سے ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے صبح کو 21 دانے کشمش کے کھانے سرخ، اور یہ امیونٹی پاور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ صرف دل کی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں کہ حافظہ آپ کا تیز ہو جائے گا. سبحان اللہ. بچوں کو ضرور کھلائیں. اچھا، بچوں کے لیے اس میں ایج کو ذرا ڈیوائیڈ کر دیں کہ کتنی عمر سے کتنی؟ اب ظاہر ہے بچے 21 سے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کم کھلا دیں، 7 کھلا دیں، 8 کھلا دیں، اور دودھ میں ملائیں اسے. اور اوٹ وتھ فائبر. یہاں تو ماشاءاللہ یورپ میں سب جگہ بہترین اوٹ بسکٹ بھی ہیں، اوٹ کارن فلیکس بھی ہیں، اور بنے بنائے کشمش کے ساتھ بھی ملتے ہیں، ہم نے بھی خریدے ہیں. فروٹ اینڈ فائبرز بھی ہے اوٹ اور اس کے ساتھ یہ سلطانہ ہے. البتہ لال نہیں ہوتے، لال آپ کو خریدنا ہے، اس کا زیادہ فائدہ. تو اب لال چیزیں آپ دیکھ دیں مارکیٹ میں اللہ نے کتنی بنائی ہیں. صحیح. زرشت ایرانی ڈالتے ہیں جی ہاں، وہ لال چاول میں. زرش بالکل بہت فائدہ ہے زرش کا، بہترین ہے ہارٹ کے لیے، بلڈ کینسر کے لیے اچھا ہے. اس کا ہم نے ذکر شاید نہیں کیا. زرش جتنی چیزیں لال ہیں نا وہ خون کو صاف کرتی ہیں، اللہ کی حکمت ہے. انار اگر آپ کھائیں تو کبھی آپ کو دل کی بیماری نہیں ہوگی. پہلے ذکر بھی ہوا تھا انار کی پیسٹ کی چٹنی ہم نے بتائی تھی. تو اب بیٹ روٹ لال ہے، اسی طرح سے. اچھا، گلاب کے پتے لال لے لیں. ہاں جناب، اس کا بھی فائدہ ہے، آپ شہد میں ملا کے کھائیں. تو جتنی لال چیز، گوجی بیری، ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے یہاں پر کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. پہلے گوجی بیری کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب گوجی بیری جو بہت مہنگی ہو گئی ہے. آپ کو چھوٹا سا پیکٹ ملے گا یہاں $10-20 میں، اس سے بھی زیادہ. یہ بہت اوپر پہاڑی پہ ہوتی ہے، لمبی سی. اگر آپ نے دیکھی گوجی بیری، ہمارے لوگ اکثر کھاتے بھی نہیں ہیں، مگر
ڈی ٹاکسیکیشن کے لیے، یعنی بدن کو صاف کرنے کے لیے کہ زہر بدن سے سب نکل جائے، وہ کہتے ہیں نمبر 1 ڈی ٹاکسیکیشن، نمبر 1 جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مثلا جو آپ سلاد کھاتے ہیں، سلاد میں جو بھی لال ہے کیبیج، نمبر 1 کیبیج جو ڈی ٹاکسیکیشن کے لیے وہ لال رنگ کی ہے. لال والی کیبیج 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، سفید بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو سبزیوں میں جتنی لال چیزیں ہیں ان کا استعمال، فروٹ میں جتنے لال ہیں، بہت سارے جو بیریز آ رہے ہیں وہ لال قسم کے ہیں. ہاں جی، اب یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں. تو جتنے بیری اللہ پاک نے اس میں حکمت رکھی ہے، جو لال چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دل کی بیماری نہیں. اب یہ کھانا جو جس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں 2 سوال تھے آپ کے. وہ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ تلن، جو پہلے بھی بیان کیا گیا، طب اسلامی نے تلن سے منع کیا. اب ہمارے لوگ وہی جانتے ہیں، ہماری خواتین اس کے علاوہ انہیں پکانا نہیں آتا ہے. تب تو گوگل آ گیا ہے، اس میں انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو آپ بیکن جو اوون میں چیزیں بنتی ہیں نا، ان کی ریسیپی لوگوں کو بتائیں. ایک سیمینار کریں، خواتین کو بتائیں. وہ ہمارے مولانا صادق حسن صاحب لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں خواتین جو ہے ناشتے میں پراٹھے گھی میں پکا کے 4 انڈے مرد کو کھلاتے ہیں کہ جلدی قبرستان چلا جائے، جان چھوٹ جائے. تو واقعی یہ جو غذائیں ہماری یہ بہت خطرناک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ صحت مند ہے، مطلب زیادہ طاقتور ہے. طاقت بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیے، اگر آپ انگریڈینٹ پڑھ کے دیکھیں ان میں وٹامنس منرل کے، اگر آپ نے اوٹ لے لیا، ہاں جی، اوٹ میں الحمدللہ آپ نے ہنی ڈال دی، اور ہنی کے ساتھ جو میں نے کہا کشمش تھوڑی ڈال دی، تو ساری طاقتیں آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے سیسمن سیڈ ہے، یہ سیڈز جو ہے نا یہ بھی زبردست ہے ہیلتھ کے لیے. مثلا کدو کا بیج، وہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں پاؤڈر کر کے. یہ ہم بھول گئے تھے بتانا، یہ اینٹی کینسر پروسٹیٹ گلینڈ جس کو ہوتا ہے نا، کدو کا بیج اس کا علاج ہے. کدو کا بیج بہترین علاج. سبحان. ٹھیک ہے نا. ادرک بھی اور کدو کا بیج بھی، یہ پروسٹیٹ والے کے لیے بہت زبردست ہے. کس طرح سے کھائیں؟ وہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، مگر جیسے ہم صبح ناشتے کی ہم نے بات کی، ہیلدی ناشتہ. کدو کے سوکھے بیج بھی ہوتے ہیں. سوکھے ہوئے بیج کہہ رہا ہوں کہ خود کدو بھی اچھا ہے، عقل بڑھاتا ہے. کدو کا حلوہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. اب ہم نے کبھی کھایا نہیں کدو کا حلوہ. نہ ہم قرآنی غذائیں کھاتے ہیں، نہ حدیث والی غذائیں کھاتے ہیں. تو اسی طرح سے جو میں نے کہا کہ صبح ناشتے میں اگر آپ اوٹ لے لیں، اب وہاں پاکستان انڈیا میں تو آسانی سے نہیں، میں تو خود لینا پڑے گا، خود پکانا پڑے گا، پیسنا پڑے گا. لیکن یہاں بنا بنایا جتنے شاپس بڑے مل رہے ہیں، مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بسکٹ بھی مل رہے ہیں اور وہ جناب ہر چھوٹے چھوٹے وہ بھی مل رہے ہیں. تو اس سے پکا کے آپ مختلف ٹیسٹوں میں مل رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی مولا علی کی سنت پہ عمل کرے گا، اوٹ کھائے گا اور کشمش لال کھائے گا، اسے دل کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں. سبحان اللہ. کتنا آسان، کتنا سہل اور آسان ہے. اب ہم روزانہ انڈے کھائیں گے، ہاں جی، اور وہ جناب پراٹھے گھی میں ڈبو کے. دیکھیے پہلے لوگ کھاتے تھے تو وہ اتنا کام کیلریز برن ہوتی تھی. اب ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیلریز ہمیں 1800 چاہیے، تو ہم 5000 کیلری کھا لیے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ آخر وہ ظاہر ہے کہ وہ کولیسٹرول بنے گا، ٹرائیگلیسرائڈ بنے گا. ہاں ایک آدمی جو مزدوری کرتا ہے اس کو کھا لے تو صحت مند رہے گا، اس کے کیلریز برن ہوتے ہیں، وہ اس کو ہضم کر لے گا پورا. اب دیکھیں آپ کا کام ہے ٹیبل پر بیٹھنا، تو آپ کو کتنی کیلریز چاہیے. اب دیکھیں میں لوگ چاکلیٹ، یہاں ایک اور بیماری آپ کے اوور ویٹ ہونے کے، چاکلیٹ ایک چاکلیٹ میں 1500 کیلریز ہوتے ہیں. آپ نے 3-4 چاکلیٹ کھا لیے تو اوور ویٹ بھی ہونا ہے. پھر اس میں کتنے کیمیکلز ہیں، مصیبت تو کیمیکلز کی ہے. اس میں تو ہارٹ اٹیک بھی ہونے کا خطرہ ہے، کینسر بھی ہونا ہے، اور بیمار لیور ڈیمیج ہونے کا. ایک چاکلیٹ میں آپ دیکھ لیں آرام سے 5-10 کیمیکلز آپ کھا رہے ہیں. اور شوگر کون سی کھا رہے ہیں؟ اگر وائٹ شوگر ہے تو پوائزن ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کتنی چیزیں آپ اس کو کھا رہے ہیں. تو اصل یہ ڈائٹ ہے، اصل یہ غذا ہے کہ ہماری غذائیں اگر قرآنی بن جائیں اور سنت پیغمبر کے مطابق بن جائے تو آرام سے 100 سال تک بندہ رہ سکتا ہے بغیر آپریشن. خدا نے آج بھی اتنی عمر ہے انسان کی، مگر ہم لوگ اس کو خود منقطع کر لیتے ہیں.
اچھا قبلہ یہ تو ہوئے اس کے اسباب، کچھ اور مزید پریکاشنز بھی ذکر ہو جائیں کہ جو باقاعدہ ہم جیسے آپ نے ایک ناشتے کا تو بتا دیا کہ اب اس پر عمل کیا جائے تو کچھ مشکل کام نہیں ہے، اگر سوکھی ہوئی کشمشیں رکھی جائیں آرگینک جو نیچرل طریقے سے سکھائی گئی ہیں 21 دانے اور اوٹس یہ ہم رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ، تو یہ تو ایک ہو گیا. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے ایک چیز جو پھلوں کے حوالے سے یا صبح کو ایک ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر مگر طب اسلامی میں ایک نہیں 2 ایپل کا ذکر ہے. اچھا ہاں یہ تھوڑا فرق بتا دوں کہ 2 ایپل اگر دن میں انسان کھا لے تو وہ پھر بیماریوں سے بچ جاتا ہے. یعنی ایک آپ فرض کریے ناشتے میں تو لازمی ہے، یعنی ایک حدیث پاک ہے کہ عمر کیسے انسان کی بڑھتی ہے، کن چیزوں سے بڑھتی ہے، تو اس میں یہ ایپل شامل ہے. ایپل صبح کو اس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، یعنی بیماریوں سے بچتا ہے. اور گرم پانی سے نہانا، یہ دوسرا بھی روایت میں کہ گرم پانی سے نہانے سے بھی عمر آدمی کی بڑھتی ہے. اچھا یہاں تو گرم ہی سے نہاتے ہیں کیونکہ ٹھنڈے ممالک ہیں. ہاں تو ٹھنڈے ملکوں میں اس لیے عمر زیادہ ہوتی ہے گرم ملکوں کے مقابلے میں، کہ گرم پانی سے نہانے سے عمر بڑھتی ہے. اور تیسرا جو سونے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انسان سوئے. اب اس کے بھی اثرات ہیں ہیلتھ پر، یعنی لمبی عمر میں 4 چیزیں بتائی گئی. کہ تیسری چیز ہے سونا، کہ آپ پہلے لیفٹ سائڈ پہ سوئیں، یعنی بائیں کروٹ پہ. جب نیند آنے لگے تو پھر سیدھے ہاتھ کی طرف. جب سوئیں تو اس وقت الحمد پڑھیں، کیونکہ یہ معنوی بھی تو چیزیں ہیں، اصل تو صحت دینے والا خدا ہے. تو سورہ الحمد 3 قل واللہ احد پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. اور جن بھی علاقوں میں زلزلے آنے کا خطرہ ہے تو اذا زلزلت الارض زلزالہ یہ ضرور پڑھیں. اور یہ خود یعنی ہم نے خود دیکھا کہ ایران میں بم شہر میں زلزلہ آیا تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ مر گئے. ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد زندہ باہر نکل آئی، سارے دب گئی تھی. بوڑھی عورت بس اتنے دن تھی کہ اس کو تو وہاں نہ کھانا تھا پینا تھا، تو ویسے ہی مرنا چاہیے. ہاں جی، نہ وہ زلزلے میں مری نہ بھوک پیاس میں مری. تو وہ انٹرویو جا کے کہا کہ بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا جی میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے اذا زلزلت الارض زلزالہ، سبحان اللہ، یہ جناب زلزلے والی سورہ پڑھتے. تو اس کا بھی اثر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ روحانی چیز ہے نا، بچانے والا خدا ہے. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ سو جائیں نا تو صرف آپ کے گھر کی حفاظت نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ہمسایوں کی بھی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ شریف لوگوں کے ساتھ رہا کرو تو اس کا فائدہ اس میں عبادت کی تو ہمارا بھی فائدہ سبحان اللہ. تو یہ جو ہے بہترین عمل ہے سونا، یہ عمر بڑھاتا ہے. شاید میں نے ذکر کیا یا نہ کیا اس میں کہ ایران میں یہ جو عید ہوتی ہے، ٹی وی والوں نے انٹرویو لیا ایک فیملی کا جس کے 500 افراد تھے، وہ جن کی بہت عمر تھی ماشاءاللہ. وہ ہاں بڑا مشہور ہوا تھا وہ. تو وہ پہلے گئے 80 ایئرس والے آدمی کے پاس کہ بھائی آپ کی عمر اتنی بڑی کیسے ہے؟ اس نے کہا میرے بابا سے پوچھو. والد زندہ تھے؟ اب تو وہ 100 سال کے تھے. اور بھائی آپ کی عمر کتنی بڑی کیوں؟ تو میرے بابا سے پوچھو. بتائیے. وہ 120 سال کے تھے. اللہ اکبر. اور ان سے کہا تو کہا وہ میرے بابا سے پوچھو، وہ 140 تھے. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے بچوں کو ٹریننگ دی ہے کہ ایسے سونا نہیں ہے، سونے سے پہلے اٹھ کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سب مل کے الحمد پڑھو، 3 قل پڑھو، قل واللہ احد پڑھو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق. اب دیکھیں پڑھتے کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کیا ترجمہ ہوا؟ اے خدا ہر شر سے مجھے بچا. تو بیماری شر ہے نا، بیماری شر ہے، یہ جراثیم شر ہیں، بیکٹیریا شر ہے، ہر شر. کہ یہ اٹھنے کے بعد بھی پڑھتے ہیں میرے بچے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی. اور ہم آرگینک کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتے، نو کیمیکل ان اور لائف. وہی ہم سارے کسان تھے، ہم جو تازہ چیز کھاتے، باسی کوئی چیز نہیں، جو ذبح کیا بالکل صاف پاک اور جو بھی آرگینک. تو واقعاً ایک انسان جو ہے 140 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے اگر قرآن و اہل بیت کے مطابق
کھانا کھایا. اور اس وقت 140 کے تھے, اب نہیں پتا اس کے بعد جہاں کتنا رہے ماشاءاللہ. اور خود پاکستان میں مفتی عنایت شاہ صاحب خود حکیم بھی تھے ماشاءاللہ. ہم نے آخری مرتبہ ان کی ملاقات کی تو 96 سال کے تھے, بالکل صحت مند تھے, اور وہ جناب خود نماز پڑھ رہے تھے, خود وضو کے لیے بڑی باتیں کی. تو میں نے کہا قبلہ آپ کی صحت کا راز, کہا وہی 2 وقت کا کھانا اور کبھی پرخوری نہیں کرتے تھے. پیٹ بھر 96 ایئر, وہ بھی ماشاءاللہ ملتان کی گرمی میں. اللہ جی, وہ خود حکیم بھی تھے ماشاءاللہ. تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ. اب آپ دیکھو جوان ہے 50 سال ہارٹ اٹیک ہو گیا, غلط کھاتے ہیں, بازار کی الٹی چیزیں کھاتے ہیں, تو ہارٹ اٹیک کا سبب یہ غلط غذائیں ہیں. پھر کچھ کیلوریز کا کچھ معلوم نہ ہونا, جیسا سمجھ میں آیا ویسے کھا لیا. اچھا, اس کا کچھ نیشنل طریقہ علاج تھوڑے سے بیان ہو جائے. ایک مفت علاج بھی بتا دوں کہ یہ بہت سالوں کو پتہ نہیں, جیسے ڈپریشن سبب کینسر ہے, لوگوں کو نہیں پتا, اسی طرح سے غصہ سبب ہے ہارٹ اٹیک کا, کیونکہ وہ ہارمونز ریلیز کرتے تھے. غصے میں ہارمون بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. غصہ جو ہے اسی لیے اسلام میں حرام ہے, ہارٹ اٹیک کا بھی سبب ہے اور برین ہیمریج اور فالج کا بھی سبب. اللہ اکبر. 3 بیماریاں بالکل ان کا ریلیشن ہے غصے کے ساتھ. جب آپ غصے میں آتے ہیں تو ایک دم آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہارٹ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور برین کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اسلام کہتے ہیں جڑ کو پکڑو. اب دوائی تو ہے, طب اہل بیت میں سب سے پاورفل دوائی ہے, اور آپریشن کے بغیر ساری رگیں کھل جاتی ہیں. صحیح. لیکن جڑ کیا ہے, وہ تو ایک بار کھلیں گی پھر بند ہو جائیں گی اگر بندے کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بندہ جو غصہ کر رہا ہے کس پہ کر رہا ہے. مثلا غصہ اس لیے انسان کرتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے, بلیو جسے کہتے ہیں. بلیو جب مثلا ہم بچے پہ غصہ کیوں کرتے ہیں, ہم سے غصہ کریں گے تو سدھر جائے گا. کبھی بچہ غصے سے نہیں سدھرے گا, ناممکن ہے. ناممکن ہے. کیوں؟ اب یہ سائیکالوجی کی بحث ہے جو اسلام نے بتلائی ہے کہ مثلا جب بچے کو ہم غصہ کریں گے, ڈانٹیں گے یا بد لفظ کہیں گے, خدا نخواستہ گالی دیں گے, تو کیا ہوگا, بچہ بھی انسان ہے, اس کی بھی وہی سائیکالوجی ہے. وہ کیا چلے جائے گا, وہ چلے جائے گا دوسرے موڈ میں, ایموشنل موڈ میں چلا جائے گا. ایموشنل موڈ میں چلا گیا بچہ, جذبات کے تابع ہو کہ میری بے عزتی ہو گئی, اب اس کو صرف اپنی نسل نظر آ رہی. ہم حدیث سنائے, قرآن سنائے, جو بھی سنائے, اس کا ذرہ برابر اس پہ اثر نہیں ہو. ایموشنل موڈ میں. لیکن اب قرآن نے کتنا اچھا طریقہ بتایا. حضرت لقمان جو ہے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, پیار سے پہلے کہ یا بنیا, او میرے لال, او میرے پیار. یہ کیا, اس کا تھنکنگ برین, ایک ایموشنل برین ہے, جذبات میں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم نے اگر ڈانٹا, اس کی اہانت کی مار, وہ ایموشنل برین ہو جائے گا. تھنکنگ برین کو ایکٹیویٹ کریں, اس کو عزت دیں, رسپیکٹ کریں. غلط کام بھی کیا, بھئی آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں, یہ تو گری ہوئی حرکت ہے نا, آپ سے نہیں ہے یہ, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسی گندی آپ بات کہہ سکتے ہیں. تو اس کا کیا ہے, رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ سے کیا ہوگا, پھر بچہ آپ کی بات مانے. لیکن ہمارا بلیو غلط ہے, نہیں تھپڑ ماروں گا سدھر جائے گا. تو غصہ اسی لیے ہم کرتے ہیں, رانگ بلیو. یا شوہر بیوی پہ غصہ کیوں کرتا ہے, اس سے میں غصہ کروں گا تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. امپاسبل ہے, امپاسبل ہے. تو جہاں بھی غصہ ہم کرتے ہیں غلط بلیو کی وجہ سے کرتے ہیں. صحیح. تو ابھی بلیو ہمیں چینج کرنا ہوگا. جب تک ہمارا بلیو چینج نہ ہو, غصے کی عادت ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہوگا. اس میں جو ہے نا, دیکھیے برے سے برے حالات ہو جائیں, کچھ لوگ جو ہے نارمل رہتے ہیں, غصہ نہیں کرتے. کیوں؟ یہ تربیت ہے نا, تربیت کی ضرورت ہے, خود کو تربیت. غصہ یہ بھی ہم ماں باپ سے بھی سیکھتے ہیں. اب ماں باپ نے دیکھا کہ ہم نے غلط کام کیا, غصہ کر دیا, بس ہم نے پلیٹ توڑ دی, چھوٹے بچے نے, ہم غصہ کر دیں. یہ حکم ہے کہ ابھی ماں باپ ٹریننگ دیں, بجائے غصہ کہ صلوات پر اللہم صلی علی محمد, پازیٹو بنے. بھائی اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی, کوئی مصیبت آنی تھی وہ ٹل گئی, صدقہ ہو گیا.
تو اب آپ نے دیکھا غصہ بہت بڑا سبب ہے. جب تک غصہ ختم نہ ہو، اسی لیے اب غصے کو ختم کیسے کیا جائے؟ غصہ ختم ہوگا تو بلڈ پریشر بھی صحیح رہے گا، ہاں کبھی ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز نہیں ہے. اب لوگ کچھ اظہار کرتے، کچھ اندر سے غصہ کرتے، دونوں کا وہی اثر، دونوں کا اثر ہے. چاہے وہ اندر رکھے رہیں چونکہ وہ افیکٹ ہو رہا ہے نا، سوچ میں تو ایک چیز مائنڈ میں چل رہی ہے. وہی اسٹریس ہارمون کی بحث ہوتی ہے، اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں، وسوسوں میں بھی ہوتے ہیں، فوبیا میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں. اب غصے کا تعلق ہارٹ سے ہے، ڈپریشن ان سب چیزوں کا تو پھر جا کے وہ کینسر سے ہو جاتا ہے، امیونٹی پاور کو نقصان دیتے ہیں. غصے کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہارٹ اور برین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پہلے اس کے روٹس کو ختم کرنا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیشہ کیا اس وقت زبردست ایک جملہ ہے معصومین کا، وہ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیری حمد ہے. ہاں اللہ کا شکر کرو، اللہ کی حمد کرو ہر حال میں. اب دیکھیے امام موسیٰ کاظم کو جو کاظم لقب بھی ہے، تو وہ نوکرانی نے غلطی سے بچے کو مار دیا، قتل ہو گیا غلطی سے، ہاں مگر امام پاک غصے میں نہیں آئے. انہوں نے آیت پڑھی قرآن کی کہ غصے پر جو کاظمی ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں کاظمی زیادہ جلالی ہوتے ہیں. تو کاظمی جو ہے وہ تو غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہونے چاہیے. تو وہ آیت پڑھی، امام نے کہا کہ میں نے غصے کو ختم کیا. پھر وہ دوسری آیت میں نے تمہیں آزاد کیا. تو یہ دیکھیے یہ ہے اصل. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری مرضی کے خلاف تھوڑا ہم نے دیکھا ایک دم بس آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس کا نقصان حتیٰ کہ بچے کو بھی ہم مارتے ہیں نا، اس سے کم نقصان ہوتا ہے. غصہ کرنے والے کو خود زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب غصہ جو ہے ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسلام نے اسے حرام قرار دیا. اب کیا کیا جائے؟ حکم ہے کہ دیکھو غصہ جب بھی آئے نا آپ کو تو کیا کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیں جو غصے کا سبب ہے. وہ بیٹھے رہیں گے تو بولتے رہیں گے پھر غصہ اور بڑھے گا. چینج سائڈ سین چینج کر لیں. ہاں تو گھر میں تو باہر چلے جائیں، باہر ہے تو گھر میں آ جائیں. اس کو چینج کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، اگر غصہ آتا ہے تو فوراً جا کے وضو کریں. اللہ اکبر. ہاں الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے. کہ شیطان کہتا ہے غصے میں جو ہے نا انسان میرے پاس ایسے جیسے فٹ بال میرے قدموں میں، جدھر کک ماروں گا ادھر جائے گا. قاتل بھی بن سکتا ہے، بد اخلاق بھی بن سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ انسلٹ بھی، ہر کام کر سکتا ہے میرے ہاتھ میں. لہٰذا غصہ بہت خطرناک چیز ہے نا، دین ایمان ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے ہے کہ آپ فوراً جو ہے جگہ چینج کریں، وضو کریں. اور بعض علماء کہتے ہیں غصہ جب بھی آئے ذکر خدا کرنا واجب ہے. اللہ اکبر، تاکہ اس کو کاؤنٹر کر دیا ہے نا. اور بہترین ذکر صلوات ہے. اللہم صلی اللہ. اس میں آپ غصہ اپنا چیک بھی کر سکتے ہیں نا کہ اب غصے میں صلوات کیسے پڑھ رہے ہیں، آرام سے پڑھ رہے ہیں یا شور سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے بہترین عمل ہے صلوات کا، کہ صلوات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے. دل کی بیماریوں کے حوالے سے وجوہات کے اوپر بات ہوئی کہ اس کے کیا علل و اسباب ہیں، پریکاشنز پہ بات ہوئی، نیچرل طریقے علاج بات ہوئی. اچھا، بہت صلاح دی جاتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، مشورہ تو فوراً جو ہے وہ آپریشن کو سجیشن دے دیتے ہیں کہ جی آپریشن، اس کا مطلب جیسے اور کوئی حل ہے ہی نہیں. تو کس طرح سے اس آپریشن سے کس طرح سے بچا جائے، اور آپریشن کے نقصانات کیا ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا ہے. کسی کو اسٹینڈ ڈال دیا، اب اس کو مطمئن کر دیا، حالانکہ وہ بھی انفیکشن کی طرف جا سکتا ہے. دیکھیے کہ انسان کو درد ہوتا ہے اور ادھر سے ڈاکٹر ڈراتے ہیں، تو انسان بیچارے کو دوسرے راستے نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ پہلے ذکر ہو چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مدینے میں ایک نے آپریشن کیا، یعنی کتاب میں سے، رسول خدا سخت ناراض ہوئے. فرمایا یہ حکمت نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو. آپریشن کیوں کراتے؟ صحیح، دوا ہے تو مثلا کڈنی میں پتھری ہو، کڈنی نکال کے پھینک دو، پتے میں پتر نکال کے پھینک دو. یہ کوئی علاج تو نہ ہوگا؟ حکمت نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر کیونکہ انہیں نہیں معلوم، ایلوپیتھی میں یہ چیزیں نہیں، یہ تو علم وحی ہے، طب اہل بیت میں ہے. اب دیکھیں سمپل علاج ہے، بہت سمپل. اگر بلاک ہو گیا ہے
اور ڈراتے اتنا ہیں کہ انسان مجبور ہے. ایک ہمارے دوست بیچارے اتنے ورزشی ٹورنٹو میں تھے, بہت ایکٹیو انسان, بہت مومن آدمی, میں آپریشن نہیں کراؤں گا. وہ ڈاکٹر اور طریقہ وہ جانتے بھی نہیں بیچارے اور بتاتے بھی نہیں کہ جانے تو بتائیں, کیونکہ انہیں اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اور وہ کہہ رہے کہ وہ تقریباً کینیڈا میں بولے $30,000 $30,000 جو ہے وہ اسپتال ڈاکٹر کے کھاتے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں کراؤں گا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ مرغا پھنس ہی نہیں رہا ہے, کیا کریں. تو وہ بیچارے سفر زیادہ کرتے تھے. اب دیکھیں کیسے اس کو پورا یہ گیم ہے, ایک بزنس ہے نا. خود جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہمارے ڈاکٹر نیو جرسی میں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جتنے آپریشن ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں 60% آپریشن جو ہیں یہ صرف بزنس ہے. اگر وہ آپریشن نہ کرائیں زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں. خود ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہمارے غضنفر نام ہے, اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں, ملتان کے سید ہیں. اور وہ ہمارے سامنے کیس ہوا, پی آئی اے کا ایک مینیجر تھا, انہوں نے کہا مجھے تو پی آئی اے والے پیسے دیں گے, مجھے خرچ میں لنڈن میں کراؤں گا. انہوں نے کہا, اس کے بیٹے کو کہا کہ دیکھو بابا کو بولو آپریشن نہیں کراؤ, اس کے بغیر وہ زیادہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر آپریشن کرائے گا, یہ اس نے کہا 5 پرابلمس ہوں گے. وہ نہیں مانے, کیونکہ میرا تو پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. اور وہی ہوا کہ جو سب سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نیو جرسی میں ڈاکٹر غضنفر, انہوں نے کہا یہ وہی ہوا, ان کو وہی پرابلم. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچارے کو بھی پھنسا لیا. وہ بالکل تیار نہیں تھا آپریشن تو میں تو معذور ہو جاؤں گا, میں دوڑنے والا جمناسٹک. انہوں نے کہا آپ جب نا جہاز میں جاتے ہیں, اب وہاں کس کو پھنسایا, سفر زیادہ کریں, جب 30,000 فٹ اوپر جائیں گے نا تو پھر اٹیک ہو سکتا ہے, پھر آپ وہاں کون ملے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں بیوقوف بنا دیا. کہ میں آدھا رہ گیا ہوں آپریشن کے بعد, آدھا رہ گیا ہوں. پہلی بات تو یہ ٹانگ کی رگ کاٹ کے جو وہاں لگاتے ہیں, وہ جو اللہ نے رگ بنائی وہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے, بہت زیادہ پاورفل. تو اس کا علاج موجود ہے الحمدللہ طب اہل بیت میں. اب یہ بات تو مشہور ہوئی تھی پاکستان میں, ٹی وی پر آ گیا تھا, اجوا کھجور کی گٹھلی. یہ ہر مومن کو گھر میں رکھنی چاہیے جو حج پہ جاتے ہیں. حج کا ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہاں سے 5-6 کلو یہ لے کر آئیں اور یہ کھائیں. کوئی دل کا مریض نہیں ہوگا, اگر مریض ہے تو شفا مل جائے گی. کیونکہ حج میں بھی ہے نا کہ حج میں آپ کے ایک جو فائدہ, کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمر انسان کی بڑھتی ہے, کہ وہاں پر ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور یہ چیز بھی ملتی ہے. تو مشہور آدمی نے یہ کام کیا اور وہ بچ گیا, تو ٹی وی پاکستان پہ آ گیا تھا. پھر اس کا ایک دوسرا دوست لنڈن جانے والا تھا, اسے روک دیا کہ بھائی اس میں 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ گے. 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام, اجوا کھجور کی گٹھلی پیس کے آپ کی رگیں کھل جاتی. اور اہل بیت کی بھی زبردست دوائی ہے, اس کا نام ہی ہے باز کنندے, یعنی کھولنے والی. دل کی رگیں بھی کھل جاتی ہیں, آنکھ کی چھوٹی رگیں بھی کھل جاتی ہیں. اللہ, ایک ساتھ جو کچھ اٹیچڈ ہے اس سے, جتنی رگیں کہیں بھی برین میں کہیں بھی بلاکیج ہے وہ سارا کھل جاتی ہے. اہل بیت کی بہت پاور. ابھی ہم تھے قم میں, تو مولانا تھے جامع المنتظر کے, وہ بیچارے بہت بیمار تھے. کہ مولانا کہنے میں جا رہا ہوں آپریشن کرانے پاکستان میں. کہا مولانا آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا پھر اس وقت میرے پاس یہ خوش قسمتی تھی, ان کی اجوا کھجور کا پاؤڈر بھی تھا, وہ باز کنند تو ہم خود بناتے, باز کنند دے دی. اب مولانا ماشاءاللہ بالکل, میں نے کہا آپ جا کے چیک کرائیے, اگر کلی پھر جا کے آپریشن وہی ہوا, جا کے کچھ بھی نہیں تھا, سب رگیں کھل گئی. اب مولانا بڑے خوش تھے, کہا جی ماشاءاللہ اہل بیت کا معجزہ ہے. تو اہل بیت کا معجزہ ہے. اب چھوٹی چھوٹی, اب اسٹین بھی ڈال دیا تو ایک باہر کی چیز ہے, پھر انفیکشن ہو گیا. پھر اب ہمارے ایک بھائی کی طرح دوست ہیں, ان کے جناب 4 مرتبہ دل کھول کے آپریشن. پھر اللہ نیک آدمی ہے, خیر کا کام, تو ان کو زندگی اللہ نے دی ہے, مطلب یہی ہو رہا ہے, پیسے کماتے جا رہے ہیں, ان کو پیسے کھیل ہو گیا نا. اب تو وہی ہے نا کہ میں نے کہا جیسے دواؤں کی کمپنی کی یہ ہے فلسفی کہ مریض ہمیشہ مریض رہے, تاکہ ان کی دوا پر ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو یہ اجوا کھجور جس سے کھلتا بھی ہے, مثلا آپ دیکھیے کیلسٹرول, آپ کو ایک میں چیز بتا دوں کیلسٹرول کم کرنے کی, بجائے دوائی پہ کھائیں, دوائی پہ چلے جاتے ہیں تو ساری زندگی آپ دوائی کھاتے رہیں گے. سسٹم آپ کا قدرتی ختم, جسٹ لائک پیناڈول کو کم کرے گا. ریسرچ ابھی تو یہی ہو رہی ہے کہ بندے کو محتاج کر دو دوائی کا, اس کا اپنا سسٹم فیل ہے. اب کیلسٹرول نہیں کھا گا تو مر جائے گا, بیمار ہو جائے گا. اب اس کو شوگر بھی, یہ شوگر ڈائبٹیز تو ہمیشہ کھانا. حالانکہ ایک چائے ہے, وہ ہم گئے تھے سوئٹزرلینڈ, تو ایک ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے, مگر وہ زیادہ آرگینک چیزوں پر بلیو ہے, وہ ڈاکٹر MBBS. تو انہوں نے ہمیں یہ نسخہ بتایا
کہ کولیسٹرول جو ہے وہ ود ان ویک ختم ہو جاتا ہے. اور ہاں وہ کیا ہے, ایک چائے ہے پو ایرا, یہ چائنا سے آتی ہے پو ایرا, البتہ یہاں بہت مہنگی ہے, ہالینڈ میں ہم نے دیکھا بہت سستی ہے, یورپ میں مل جاتی ہے پو ایرا. اس کو آپ گرم کریں. کولیسٹرول, اگر آپ کولیسٹرول اینٹی کولیسٹرول ٹیبلٹس پہ چلے جائیں گے اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس سے پھر آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو بہت زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے ہیں کئی سال, ان کی مردان کی طاقت ختم ہو جاتی, وہ طلاقیں ہو جا رہی ہیں, ان کی زندگی خراب, ہر چیز کو افیکٹ. یہ اینٹی, یہ جو ڈائبٹیز کے لیے ان کا بھی یہ ایفیکٹ ہے. جو مردان کی طاقت ہی ختم ہو گئی تو وہ شادی کے قابل نہیں رہے, تو بیوی بیچاری کیا کرے گی. یہ ظلم ہو رہا ہے, لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ وہ گاہک بھی بن گئے, پیسے بھی وہ کمپنی کو جا رہے ہیں, اور وہ بیچارے نامرد ہو جاتے ہیں. ہاں, اور کینسر, کیونکہ ایک کیمیکل آپ ہر روز کھائے جا رہے ہیں نا, کیمیکلز کھا رہے ہیں, تو 10-20 سال پہلے قبرستان چلے جائیں گے. سمپل علاج ہے, کولیسٹرول ختم کریے, پو ایرا چائے. پو ایرا چائے میں یہ ہے کہ تھوڑا گیس بن, اس کا سائیڈ ایفیکٹ گیس ہے. وہ بھی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ وہ ایک بار جان لیوا ہو, مطلب 4 دن کھائیں کولیسٹرول لیول نیچے آ جائے, چھوڑ دیں, پھر اس کو چھوڑ دیں. اس کا یہی ہے کہ البتہ اس سے بھی بڑی پاورفل چیز جو طب اہل میں سنا مکی ہے. اب سنا شاید پورا یا ملے, سنا میں سنا کے پتے یہاں پر آن لائن ہیں, میں نے دیکھے. ہاں, یہاں مہنگے ہیں تھوڑے سے, ہالینڈ بریڈ میں بھی مل رہے. تو یہ سنا جو ہے وہ پاکستان سے منگا لیں, بہت سستے ہیں. وہ پو ایرا سے زیادہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو دھکیل دیتی ہے. مگر مثلا یہ ثابت ہے کہ پو ایرا جو ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے, مگر ڈاکٹر نہیں بتایا. سنہ مکی کے لیے اس میں بھی آیا تھا کہ وہ پیٹ کو صاف کرتی ہے, تمام پیٹ کی بیماری, تمام پیٹ کی بیماریاں, اس سے دل میں بھی فائدہ کر رہی ہے, دل خون کو صاف کرتی ہے, ہر چیز کو صاف کرتی ہے. تو یہ اصل چیز ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں گھر میں رکھیں. اچھا, یہ جو بعض کنندے ہیں دوا اہل بیت کی, وہ دل کی بیماری نہ بھی ہو, مثلا جو آیت اللہ تبریزیان ہیں جس نے پورے دنیا ایران میں انقلاب لائے ہیں. پہلے آیت اللہ نورانی نے علمی کام کیا, لیکن کلینیکل ٹرائل انہوں نے زیادہ کیا. ہزاروں لوگ اس کے مریض, دن میں 500 مریض دیکھتے ہیں. کوئی ڈاکٹر دنیا کا نہیں ہے جو دن میں 500 مریض, بیچارے 12 بجے رات تک بیٹھے رہتے ہیں. تو اب دیکھیے وہ خود بھی کہتے ہیں میں یہ بعض کنندہ کھاتا ہوں, ایسی احتیاط ہے. یعنی عام صحت مند آدمی بھی بعض کنندہ کھائے. اہل بیت کی دوائی ہے, اس میں ایک چیز جو اس میں انگریڈینٹ کاسنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ لڑکے زیادہ ہوں گے, اور لوگ لڑکے زیادہ. اگر تازی نہ ملے جو سبزی کی شکل ہے, اگر سوکھی پاکستان سے منگا لی جائے, کیا کاسنی, کاسنی چیز ہے, تو اس کو جو شاندی کی طرح جوش کر کے روایت ہے نا, یہ تو اہل بیت کی روایت, جس کو بیٹے چاہیے تو وہ کاسنی کھائے. کاسنی سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ بعض کنندے کے بہت سارے انگریڈینٹ, ایک انگریڈینٹ اس میں کاسنی بھی ہے, تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ان کو بیٹے زیادہ ہوں گے. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بلاکیج کہیں نہیں ہوگی, آنکھ کی چھوٹی رگیں بھی کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ, سمپل سی چیز ہے, اور وہ گھر میں پڑی رہے. اور جب بھی حج پہ حاجی جاتے ہیں کہ 2-4 کلو منگوا لیں اجوا, وہ ایسے بھی کھائیں. تو اچھا, اس سے یہ بھی ہے کہ اجوا کھجور سے یہ دل کی رگیں بھی کھل جاتی ہیں, نالیاں بھی کھل جاتی ہیں, بلکہ شوگر کو بھی ختم کرتی ہے. اچھا, شوگر کے لیے ہر گٹھلی یہ بھی استعمال کر لیں کہ اس سے دیکھیے آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے نہیں. کیونکہ طب اہل بیت میں انشاءاللہ شوگر کی بحث میں ہم دوائیں بتائیں گے, لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ جو گٹھلی ہے کھجور کی, یہ دل کی رگیں تو 100% کھولتی ہے. سنا کے بھی 2 فائدے. بعض لوگوں نے سنا استعمال کیا, شوگر بھی ان کی کنٹرول میں ہو گئی. وہ کولیسٹرول کم کرتی ہے, ٹرائیگلیسرائڈ سنا کم کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مریض کو بتایا تھا کویت میں, تو ہم جرمنی پہنچے, انہوں نے کہا کہ مولانا وہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر ہائی, وہ بھی لو ہو گیا سنا سے, شوگر میں بھی مجھے فائدہ ملا, شوگر بھی کنٹرول ہو گئی. تو گٹھلی کا بھی یہ فائدہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے خود کھجور میٹھی ہے, اور اس کے اندر جو اللہ نے, ہم اسے پھینک دیتے ہیں. اللہ کو وہ کمال کی چیز ہے, اسے آپ پیس کے کھائیں تو آپ کو کبھی ڈائبٹیز نہیں ہوگی. اب دیکھیے روٹی بنتی تھی ایک زمانے میں, یہ گٹھلی کی روٹی بنتی تھی عرب کنٹریز میں. ہاں, اس سے روٹی بھی بنا سکتے ہیں اس کے پاؤڈر سے, اور وہ کئی بیماریاں ختم کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ رہا, کیونکہ ابھی اس پر دل کے معاملے پر تمیدی گفتگو تھی آج کی ہماری, اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس کو اور مزید کھولیں گے کہ اس کا اور کیا کیا معاملات ہیں,
کیا کیا اور اس کی دوائیں ہیں اور اس کے سارے اور اس کے مزید اور کیا اسباب ہیں؟ اس میں عرض کروں کہ کیونکہ دل کی الگ الگ بہت ساری بیماری جس پہ ڈسکس کیا جائے گا کہ والو کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی دل پمپ سے ہی نہیں کرتا، سوراخ ہو جاتا ہے دل، سوراخ ہو جاتا ہے. طبی حلبے میں سب کا علاج ہے. 3 بیماریوں میں ایلوپیتھی والے خود آپ جائیں گے جو بڑی بڑی سائٹیں ہیں ہارٹ کی بیماریوں کی جو یو کے گورنمنٹ کی ہے، ہمیں اس میں لکھا ہے کہ 3 بیماریوں کا علاج نہیں ہے دنیا میں، مگر الحمدللہ طب اہل بیت کہیں بھی معذور یا مجبور نہیں ہے. علم وحی پروردگار ہے، وہ مریض بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئے. اس لیے ہم نے تو یہی پروگرام پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ بھی ان کے خاندان میں کوئی بھی 5-6 بیماریاں ہیں وہ فری میں ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ سے 1 مہینے کا کورس کر لیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. 1 مہینے کا کورس سے وہ نیچرل طریقے سب اس طرح کے بتائیں گے، 20 پریکاشن، 20 دوائیں، کیا چیز ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ کھانا بہت اہم ہے. کھانا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم خود بیماری کھا رہے ہیں. ہم ایک مرتبہ مسجد گئے تھے، ایک مومن بیچارہ تھا، اس کے گھر میں رہے تھے، پاکستان کے تھے، تو وہ کہہ رہے مولانا مجھے گیس بہت ہے. 3 دن کے بعد مجھے بھی گیس ہو گئی. ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ مومن تو بیچارہ کہیں مجھے تو کبھی گیس ہوئی نہیں. سوچنا تو میں نے دیکھا کہ ان کے بیوی محترمہ ہر چیز میں چنا ڈال رہی ہے، جو بھی ایٹم بنا رہے اس میں چنا انہیں بہت پسند ہے. اب چنا جو گیس پیدا کرتا ہے، اس لیے چنے کو جب بھی آپ کھائیں 2 چیزوں کے ساتھ کھائیں، اولیو آئل ڈالیں اس میں اور سیسمین سیڈ کا پیسٹ، تہنیہ. یہ پتہ نہیں پاکستان انڈیا میں خود بنا لیں، اس کی بڑی خوبصورت چٹنی لبنان میں ہوتی ہے نا. تو تہنیہ تو وہ گیس ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور چنے کے فوائد بھی ہیں، یعنی کمر کے درد کے لیے بہترین اس کا امام علی رضا علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو چنا ہے یہ کمر کے درد کا علاج ہے. بلکہ یہ لوگ جن کو کمر کا درد ہے، کمر کے درد پہ تو بونز کی بحث ہماری الگ ہوگی، لیکن کمر کے درد کا نسخہ اب بہت نوٹ کر لیں، زبردست نسخہ ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے. اب چنے تو ہم بھی کھاتے ہیں مگر اسے جلا کے پکوڑے کی شکل میں کھاتے ہیں، اس کا تو فائدہ نہیں، اور کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ، تیل بھی پرانا ہوتا ہے. چنے کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہمس ہے. ہمس یہاں یورپ میں مل رہا ہے، امریکہ میں مل رہا ہے، سب جگہ کینیڈا مل رہا ہے. ہمس کیا ہے کہ چنے کو آپ ابالیں بہت اچھی طریقے سے، ابالنے کے بعد اس میں کیا ڈالیں، تل کا پیسٹ بنائیں، خود ہی بنا سکتے تو پیس دیں یا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد اولیو آئل ڈالیں اور جنجر ڈالیں اور گارلک ڈالیں. ٹھیک ہے نا. اور لیمن ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مستحب ہے اگر دل کے بیماریوں کے لیے ایپل سرکہ. ایپل سرکہ اگر 1 چمچہ ناشتے میں اور 1 چمچہ آپ نے دوپہر میں لیا تو کبھی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی، رگیں کم نہیں ہوگی. سیب بھی کھائیں آپ اور اس کا سرکہ بھی کھائیں. سرکہ مستحب ہے کہ دن میں ضرور استعمال کریں. ہمارے ایک مولانا تھے ماشاءاللہ، بڑی عمر تھی، 80-85 سال، ایران میں تھے، کھانے پینے کے بہت شوقین تھے اور صحت اچھی تھی. تو لوگ کہتے تھے مولانا آپ ہم سے ڈبل کھاتے ہیں، عمر بھی آپ کی ڈبل ہے، آپ کی صحت کرا کہ بھائیو سرکہ پیتا ہوں میں، سب ہضم ہو جاتا ہے. تو مستحب ہے کہ ٹیبل پہ سرکہ ہونا چاہیے اور شہد ہونا چاہیے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین کہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ، اور یہ کمر کا درد نہیں ہوگا، کمر کا درد. تو میں بتا رہا تھا کہ شام میں ہم گئے تو کسی نے دوست طالب علم اس نے کہا مولانا یہاں کوئی کمر جھکا ہوا دکھا دیں 90-80 سال کا آدمی. میں نے کہا بہت دکھا دوں گا، اس میں کیا ہے. تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ایران میں بھی کمر جھکے آتے ہیں. میں تھک گیا، مجھے کوئی بندہ کمر جھکا ہوا نظر. میں نے کہا کیا بات ہے، کہا یہ ہمس کھاتے ہیں. یعنی مولا علی رضا فرماتے ہیں چنا کمر کے لیے بہترین چیز ہے، طاقت بنا. اس میں اگر گوشت نہیں کھائیں تو اس کا سبسٹیوٹ چنا ہے، مگر اس کو جلا کے نہ کھائیں، اس کو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. یہاں تو آپ دیکھیں گے ازدا میں ان دکانوں میں 8-10 قسمیں ہیں بہترین ہمس کی، اور آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کمر آپ کو، پھر زیتون کا اپنا فائدہ ہوگا، اور اس میں اگر تھوڑا سا آپ نے وہ ونیگر ڈال دیا، ایپل ونیگر، وہ بھی آپ کے دل کو فائدہ دے گا. تو کہنے کا مقصد ہے مین غذا ہے. تو میں نے اس بیچارے کو بتایا، بیچارہ اسی بیماری میں مر گیا. یار تمہارے گھر میں تو مجھے بھی گیس ہو گیا ہے، آپ بیوی سے کہیں وہ ہر چیز چنے سے بناتی ہے، تو چنا گیس کرتا ہے. صحیح. تو وہ یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم پیسے سے خود نوٹ نہیں کر رہے ہوتے اور خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھا رہے ہوتے. پتہ نہیں. بہت شکریہ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ لاجواب گفتگو رہی، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے پاس پروگرام میں مزید
گنجائش نہیں ہے. ہمارے دامن وقت میں اتنا ہی وقت تھا. انشاءاللہ آپ اس بحث کو مزید اگلے پروگرام میں لے کر مزید آگے بڑھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.